پیارے اسلامی بھائیوں، کئی لوگوں کو دیکھا نماز تو پڑھ لیتے ہیں، سنتوں اور نفل میں کچھ کمزوری لے آتے ہیں، ڈنڈی مار دیتے ہیں، جلدی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کتنی فضیلت ہے، اتنی بڑی نعمت سے آپ محروم ہو رہے ہیں۔ مسجد تک بھی آ گئے، وضو بھی کیا، وقت بھی نکالا، نماز بھی پڑھی، اور سنتیں اور نفل چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ یہ آپ رحمت کے دریا سے بہت کچھ لے جا سکتے تھے۔ سنیے اور جھومیے۔ فرض نماز کی تو کیا ہی شان ہے۔ ارے جو فرض کے ساتھ سنتیں اور نوافل ہیں، ذرا ان کے فضائل بھی سنتے جائیے۔ اور آج معراج کا تحفہ جو نماز ہمیں عطا ہوئی ہے، اس کے مزید فضائل سن کر اپنے دل میں یہ نیت مضبوط کرتے جائیے کہ ہم نے پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے خاتم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان اللہ عز و جل کی رضا کے لیے روزانہ 12 رکعت نوافل ادا کرے گا، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیو، وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں ظہر کے بعد، یہ جو سنتیں ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور 2 رکعتیں مغرب کے بعد، 2 رکعتیں عشاء کے بعد، اور 2 رکعتیں فجر سے پہلے۔ یہ جو پورے دن میں سنتیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ اگر کوئی پابندی سے ادا کر لے تو یہ 12 رکعتوں والی فضیلت، جنت میں گھر ملنے والی فضیلت اسے حاصل ہو جائے گی۔ اب ظہر کی سنتیں کس قدر مبارک ہیں، ذرا غور سے سنیے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ 2 رکعتیں مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں۔ فجر سے پہلے والی یہ 2 سنتیں ہیں، اس کی فضیلت بھی آپ نے سنی۔ اب فجر سے آتے ہیں ظہر کی طرف۔ سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، 2 عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص پابندی کے ساتھ ظہر سے پہلے اور بعد میں 4 رکعتیں ادا کرے گا۔ ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں، پھر 2 سنتیں اور 2 نفل، ٹھیک ہے۔ شارٹ والی نماز کچھ لوگوں نے بنا لی ہے۔ کسی سے پوچھو، بچوں کو بھی یہی یاد ہوتا ہے، بیٹا ظہر میں کتنی رکعتیں؟ 4 4 2، وہ آخری والی 2 کہاں گئی؟ وہ تو گھر والے پڑھتے ہی نہیں۔ اچھا عصر میں کتنی ہے؟ 4، وہ پہلے والی 4 کہاں گئی؟ نہیں، ہمیں تو یہی بتایا 4 پڑھنی ہے۔ مغرب 3 2، عشاء 4 2 3۔ ارے شروع سے یہ ٹریننگ دے دی کہ یہی شارٹ والی نماز ہی پڑھنی ہے، سنتیں نوافل سنتیں غیر موقعہ نہیں۔ خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی ذہن دیں کہ یہ رحمتیں اور برکتیں لوٹنے والے کام ہیں، اسے کیوں محروم رہیں۔ اب کیا ہوا؟ فرمایا، جو شخص پابندی کے ساتھ ظہر سے پہلے اور بعد میں 4 رکعتیں ادا کرے گا، اللہ عز و جل اس پر جہنم کو حرام فرما دے گا۔ جبکہ ایک روایت میں ہے کہ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ کبھی نہ چھو سکے گی۔ یہ ظہر کی پہلے 4 رکعتیں اور بعد کی 4 رکعتوں کی فضیلت سنیے۔ اب عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، اس کی فضیلت بھی سن لیں۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں ادا کرتا ہے۔ ایک اور جگہ میرے آقا نے فرمایا، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں ادا کرے گا، اللہ عز و جل اس کے بدن کو جہنم پر حرام فرما دے گا۔ دکان پہ بیٹھے رہیں گے، اذان ہوئی، ارے ابھی تو اذان ہوئی ہے، ابھی تو 10 منٹ باقی ہیں، بیٹھو بیٹھو، ابھی بھی 5 منٹ ہیں، ارے ابھی جب اقامت ہوگی چلیں گے تو رکوع تک پہنچ جائیں گے۔
بالکل لاسٹ مومنٹ میں مسجد میں آنا ہے، باتیں کر رہے ہیں، ٹیلی فون پر بات، مستی مذاق کا وقت. ارے اگر 10 منٹ پہلے آ گئے، 4 رکعتیں ادا کر لی، جہنم سے نجات کا مشتہ مل رہا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سودا مہنگا نہیں ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کہے، تو یہ 6 رکعتیں 12 سال کی عبادت کے برابر ہوں گی. مدنی انعام میں اوابین بھی ہے. دیکھتے جائیے، حدیثیں سنتے جائیے اور مدنی انعامات کی اہمیت کو سامنے رکھیے. مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں ادا کی جائیں اوابین کی نیت سے. فضیلت آپ نے سن لی. ایک اور جگہ سیدنا عمار بن یاسر فرماتے کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو نماز مغرب کے بعد 6 رکعتیں ادا کرتے دیکھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں ادا کرے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. اب بتاؤ، اس قدر بابرکت ہیں یہ اوابین اور یہ مغرب کے بعد کے 6 نوافل. اب عشاء میں 4 رکعتیں عشاء کے فرض سے پہلے ہیں، بہت کم لوگ پڑھتے ہیں. اتنا کچھ ملتا اور میں روز چھوڑ دیتا ہوں. آپ کو کوئی کہ جناب آپ نے اپنی دکان پر یہ کام کر رہے ہیں نا، روزانہ ایک چھوٹا سا کام یہ بھی کر لیں، آپ کے پیسے ڈبل ہو جائیں گے. آپ بولے یار ایک کیوں دے رہے ہو، 2 دے دو، پیسے 3 گنا کر دینا. تو جب کسی تھوڑے سے کام کرنے سے بینیفٹ زیادہ ہو، وہ کام ہم فوری کر لیتے ہیں. اب مسجد میں آ کر وضو کر کے نماز پڑھنے آئی گئے، اب پھر سنتیں چھوڑ دی، نفل چھوڑ دیا، اتنی بڑی فضیلت چھوڑ دی. عشاء سے پہلے کے 4 سنتیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر سے پہلے 4 رکعتیں عشاء کے بعد 4 رکعتیں ادا کرنے کی طرح ہیں، اور عشاء کے بعد 4 رکعتیں ادا کرنا شب قدر میں 4 رکعتیں ادا کرنے کے برابر ہے. شب قدر کی 4 رکعتوں سے برابر. اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، خوش نصیب ہے وہ لوگ جو رات کو بھی تہجد پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد کی توفیق عطا فرما. نبی پاک علیہ السلام جب رجب آتا تھا نا تو میرے آقا یہ دعا فرمایا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے رب کریم، رمضان میں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان سے ملا دے. رجب کا احترام کرنا یہ اللہ کو کتنا محبوب ہے. حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شخص تھا، ایک مدت سے ایک عورت کے بارے میں اس کے دل میں برے خیالات تھے، اور ایک بار اس کو موقع ملا، اس عورت پر اس نے کنٹرول حاصل کر لیا. قریب تھا کہ وہ گناہ کرتا. اس نے دیکھا کہ لوگ چاند دیکھ رہے ہیں، تو پوچھا یہ مسلمان، وہ مسلمان بھی نہیں تھا، غیر مسلم تھا. تو اس نے کہا یہ لوگ کس چیز کا چاند دیکھ رہے ہیں، کس مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں؟ تو کہا مسلمان جو ہیں رجب کے مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. جب اس نے سنا کہ رجب آ گیا ہے، وہ اس عورت سے دور ہو گیا، گناہ سے باز رہا. اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ اس شخص کے پاس جاؤ، اس سے ملاقات کرو. جب آپ اس کے پاس گئے، اپنی تشریف آوری کا سبب بیان کیا. اللہ اکبر. جب اس نے سنا، اس کا دل نور اسلام سے جگمگا اٹھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. تو پتہ یہ چلا کہ پہلے زمانے میں صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی اس مہینے کا ادب کیا کرتے تھے. رجب کے ورڈز کتنے ہیں؟ 3، را، جیم اور با. سبحان اللہ. علماء کہتے ہیں اس کی انٹرپریٹیشن بڑی خوبصورت علماء نے بیان کی. را سے مراد رحمت الہی، جیم سے مراد بندے کے جرم، با سے مراد بر یعنی بھلائی. گویا اللہ کی رحمت یہ اعلان کر رہی ہے کہ میری رحمت اور میری بھلائی کے درمیان میرے بندوں کے جرموں کو کر دو تاکہ میری رحمت اس کی بخشش فرما.
This is the time to repentance. रजब तौबा का महीना। सुभान अल्लाह। रजब के बारे में आता है कि रजब अल्लाह का महीना है, अहादीस में मिलता है रजब अल्लाह का महीना है। आका फरमाते अश-शाबानु शहरी, शाबान मेरा महीना है और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। तो ये बहुत खूबसूरत सीक्वेंस शुरू हो रही है। ये महीने जाया करने वाले नहीं, हाँ ये महीने अल्लाह की रहमत को लूटना है इस महीने में। और सुभान अल्लाह, एक बहुत खूबसूरत बात मैं बताऊं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 5 रातें ऐसी हैं जिसमें दुआ रद्द नहीं होती। हदीस पाक फरमाया रजब की पहली रात, 15 शाबान शबे बरात जो होती है, ठीक है। फिर फरमाया जुमेरात और जुम्मे के दरमियान की रात, नंबर 4 ईद उल फितर की चांद रात, नंबर 5 ईद उल अजहा की चांद रात। और रजब के रोजों की तो क्या बात है, अहादीस में ये फजीलत आती है जो रजब में पहले दिन का रोजा रखे, पहले रजब का 3 साल के गुनाहों का कफारा है, दूसरे दिन का रोजा रखे 2 साल के गुनाहों का कफारा, और तीसरे दिन का रोजा रखे तो 1 साल के गुनाहों का कफारा। फिर पूरा रजब जो है वो हर रोजा जो है वो 1 महीने के गुनाहों का कफारा है। अब तो सर्दियों के दिन है, वैसे ही हम में से कई लोग लेट लंच करते हैं, 6 सवा 6 बजे इफ्तार हो जाता है, तो हो सके तो नफली रोजे रखें, ये इबादत का महीना है। अल्लामा सफौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि रजब बीज बोने का महीना है, शाबान पानी डालने का महीना है, और रमजान फसल काटने का महीना है। और बड़ी खूबसूरत इसकी तफसील बयान फरमाते हैं कि जो बंदा रजब में इबादत का बीज नहीं बोता, शाबान में उन बीजों पर अपने आंसुओं से पानी नहीं डालता, आबियारी नहीं करता, वो रमजान में रहमत की फसल कैसे काट सकेगा। तो दिस इज द टाइम टू प्रिपेयर योरसेल्फ। ये तो वक्त आ गया मस्जिद की तरफ आने का, तिलावत करने का, रोजे रखने का। अगर कोई दूरी हो गई है इबादत से तो फिर जुड़ जाएं, और रहमतों वाले महीने शुरू हो रहे हैं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह करे कि हम रजब में अल्लाह की इबादत करके अपने गुनाहों की माफी मांग के हम इस रजब को इस तरह गुजारें। और रजब में एक और काम करने का बड़ा जबरदस्त मैं आपको बता दूं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जो माह रजब में किसी मुसलमान की परेशानी दूर करे, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको जन्नत में ऐसा महल अता फरमाएगा जो हद्दे नजर तक वसी होगा। तुम रजब का इकराम करो, अल्लाह करीम 1000 करामतों के साथ तुम्हारा इकराम फरमाएगा। सूरह इखलास। सूरह इखलास का तारुफ, मकाम नुज़ूल। सूरह इखलास एक कौल के मुताबिक मक्की और एक कौल के मुताबिक मदनी है। आयात, कलिमात और हुरूफ की तादाद। इस सूरत में 1 रुकू, 4 आयतें, 15 कलिमे और 47 हुरूफ हैं। सूरह इखलास के अस्मा और उनकी वजह तस्मिया। मुफस्सिरीन ने सूरत के तकरीबन 20 नाम जिक्र किए हैं, इनमें से 4 नाम यहां जिक्र किए जाते हैं। नंबर 1, इस सूरत में अल्लाह ताला की खालिस तौहीद का बयान है, इस वजह से इसे सूरह इखलास कहते हैं। नंबर 2, इस सूरत में यह बताया गया है कि अल्लाह ताला हर नक्सो ऐब से बरी और हर शरीक से पाक है, इस मुनासिबत से इसे सूरह तंजीहा कहते हैं। नंबर 3, जिसने इस सूरत से ताल्लुक रखा वो गैरों से अलग हो जाता है, इसलिए इसे सूरह तजरीद कहते हैं। नंबर 4, इसे पढ़ने वाला जहन्नम से नजात पा जाता है, इस बिना पर इसे सूरह नजात कहते हैं। सूरह इखलास के फजाइल। अहादीस में सूरत की बहुत फजीलतें वारिद हुई हैं, इनमें से 3 अहादीस और 1 वजीफा यहाँ पेश करता हूँ। नंबर 1, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बुखारी शरीफ की हदीस है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम में से कोई इससे आजिज है कि वो रात में कुरान मजीद का 1/3 हिस्सा पढ़ ले? सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को ये बात मुश्किल मालूम हुई और उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम में से कौन इसकी ताकत रखता है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह इखलास 1/3 कुरान के बराबर है। नंबर 2, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को एक लश्कर में रवाना किया। वो अपने साथियों को नमाज पढ़ाते तो सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाने के बाद सूरह इखलास पढ़ते थे। जब लश्कर वापस आया तो लोगों ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये बात जिक्र की तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे इरशाद फरमाया, इससे पूछो
کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا یہ سورت رحمان کی صفت ہے، اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ نمبر 3، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک شخص نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ ارشاد فرمایا اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ نمبر 4، تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے اور اگر گھر خالی ہو تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرے اور ایک بار قل هو اللہ پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا، اور یہ بہت مجرب عمل ہے۔ سورہ اخلاص کا شان نزول، اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ رب العزت کے متعلق طرح طرح کے سوال کیے۔ کوئی کہتا تھا کہ اللہ عز و جل کا نسب کیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے؟ کسی نے کہا وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ربوبیت اس نے کس سے ورثے میں پائی اور اس کا کون وارث ہوگا؟ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور اپنی ذات و صفات کا بیان فرما کر معرفت کی راہ واضح کی اور جاہلانہ خیالات و اوہام کی تاریکیوں کو جن میں وہ لوگ گرفتار تھے اپنی ذات و صفات کے انوار کے بیان سے محو کر دیا۔ سورہ اخلاص کے مضامین، اس سورت میں اسلام کے سب سے اہم عقیدے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، نیز اللہ تعالیٰ کے صفات کمال کے ساتھ متصف ہونے کا ذکر اور عیسائیوں اور مشرکوں کا رد کیا گیا ہے۔ سورہ ابو لہب کے ساتھ مناسبت، سورہ اخلاص کی اپنے سے ماں قبل سورت لہب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں کی آیات کے آخر کا وزن ایک جیسا ہے۔ دہریہ، مشرک، اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ماننے والے وغیرہ، اس سورت میں ان سب کی تردید ہے۔ هو اللہ فرمانے میں دہریوں کی تردید ہے، احد فرمانے میں مشرکین کا مکمل رد ہے، اور اگلی آیات میں بقیہ کفار کا رد ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی ربوبیت اور الوہیت میں عظمت و کمال کی صفات کے ساتھ موصوف ہے، اس کی نہ کوئی مثل ہے نہ نظیر اور نہ شبیہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ کھائے نہ پیے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کسی کام میں کسی کا حاجت مند نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے کیونکہ اولاد باپ کی جنس سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، یوں ہی وہ خود کسی سے پیدا نہیں ہوا کیونکہ وہ قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، اور پیدا ہونا اس چیز کی صفت ہے جو پہلے نہ ہو اور پھر وجود میں آئے۔ اس میں مشرکین اور یہود و نصارہ سب کی تردید ہے۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں کہتے تھے، یہودی حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو، جبکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے، اور کوئی اس کے برابر نہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی نہ ذات میں نہ صفات میں، کیونکہ وہ واجب ہے، خالق ہے، باقی سب ممکن، مخلوق اور حادث ہیں۔ اس کی صفات ذاتی، قدیم، غیر محدود ہیں، جبکہ مخلوق کی صفات عطائی، حادث اور محدود ہیں۔